میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار پھر حدیث پاک کے مہکتے ہوئے اس خوبصورت سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک کے بدلے 700 سے بھی زیادہ نیکیاں۔ ان ابی العباس عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ وإن ہم بها فعملها کتبہ اللہ 10 حسنات إلی 700 ضعف إلی أضعاف کثیرہ وإن ہم بسیئہ فلم یعملها کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ وإن ہم بها فعملها کتبہ اللہ سیئۃ واحدہ۔ ترجمہ حدیث۔ حضرت سیدنا ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دیں، پھر انہیں بیان فرما دیا۔ بس جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی کا ثواب لکھتا ہے، اور اگر ارادے کے ساتھ عمل بھی کر لے تو اللہ 10 سے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھتا ہے۔ اور جب کوئی برائی کا ارادہ کرے لیکن پھر اس برائی سے باز آ جائے تو اللہ اس کے لیے ایک کامل نیکی کا ثواب لکھتا ہے، اور اگر ارادے کے بعد برائی بھی کر لے تو اللہ پاک صرف ایک برائی لکھتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے ایک کے بدلے 700 سے بھی زیادہ نیکیاں۔ یہاں دیکھا آپ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، یعنی جو نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی نہ کرے تو اللہ پاک اسے کامل نیکی عطا فرماتا ہے، اور عمل بھی کر لے، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، ارادہ کرے اور نیکی بھی کر لے، كَتَبَهَا اللَّهُ 10 حسنات إِلَى 700 ضعف إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، کہ اللہ پاک اسے پھر 700 گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ عمل ایک کیا، نیکی ایک کی، لیکن اللہ پاک 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی کرم نوازی دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں، فرمایا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا،
اور گناہ نہ کرے کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ پاک اس کے لیے ایک کامل نیکی کا ثواب لکھتا ہے۔ یعنی ابھی گناہ نہیں کیا ہے، گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کیا نہیں، تو اللہ پاک اسے ایک کامل نیکی عطا کرتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور گناہ کا ارادہ بھی کر لے اور گناہ کر بھی گزرے تو فرمایا کتبہ اللہ سیئۃ واحدہ، تو اللہ پاک اس کے لیے صرف ایک گناہ لکھتا ہے۔ دونوں کو کمپیئر کریں، نیکی بندہ کرنے کا بھی اس نے ارادہ کیا، نیکی کی نہیں، تب بھی اللہ ایک کامل نیکی لکھتا ہے، اور بندہ اگر نیکی کر بھی لے تو پھر اس کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتوں کا دریا یوں جھما جھم برستا ہے کہ ایک نیکی کرنے پر 10 سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکی رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ گناہ کرے تو یہاں بھی دیکھیں، وہاں نیکی کے ارادے پر بھی ثواب ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ ابھی نہیں کیا، گناہ سے باز رہا، تو اس رکنے کی برکت سے اللہ پاک اس ارادے پر مواخذہ نہیں فرماتا، بلکہ اس رکنے کی برکت سے اسے رب تبارک و تعالی نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور گناہ کر بھی جائے، وہاں کیا ہے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی کئی گنا، اور یہاں گناہ کر بھی جائے تو بندے کو اللہ پاک صرف ایک گناہ لکھنے کا فرشتوں کو حکم فرماتا ہے۔ یہ اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے، یہ اس کی کرم نوازی نہیں تو کیا ہے۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، رب تبارک و تعالی ہم پر اتنا کریم ہے، بلکہ آپ کو میں ابھی آگے مزید بتاؤں گا، رب تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ جو رب اتنا کریم ہے تو اس کی بارگاہ سے ہم کیوں دور بھاگتے ہیں، کیوں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے؟ کوشش کیا کریں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کریں اور نمازوں کی پابندی بھی کیا کریں۔ حضرت علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف کی شرح کے اندر اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اگر اللہ عز و جل کا یہ کرم نہ ہوتا تو کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ بندوں کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کا اپنے بندوں پر خاص کرم ہے کہ وہ ان کی نیکیوں کو بڑھا کر دگنا بلکہ کئی گنا کر دیتا ہے، اور ان کے گناہوں کو نہیں بڑھاتا، اور اس نے نیکی کے ارادے کو بھی نیکی بنا دیا، کیونکہ نیکی کا ارادہ کرنا یہ دل کا ایک فعل ہے، ایک عمل ہے، ایک کام ہے جو کہ خود ایک نیکی ہے۔ سمجھے ناظرین؟ اگر اللہ پاک کی یہ رحمت نہ ہوتی تو علامہ ابن بطال کے کہنے کے مطابق، آپ کے قول کے مطابق، کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوتا، اس لیے کہ بندے کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ گناہ زیادہ کرتا ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے، پیچھے حدیث پاک میں آپ نے دیکھا کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اسے ثواب مل رہا ہے، گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ سے باز آ جائے، گناہ نہ کرے تو اسے عذاب نہیں مل رہا۔ گناہ کا ارادہ یہ بھی دل کا ایک فعل ہے، نیکی کا ارادہ یہ بھی دل کا ایک فعل ہے، لیکن پھر دونوں میں ڈفرنس ہوا، فرق ہوا، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ وہ آئیے سمجھتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نیکی کا ارادہ یہ بھی ایک عمل ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کے دل کے اس عمل پر اسے ثواب عطا فرمایا، اور برائی کا ارادہ پھر اس برائی سے باز آ جانا، ابھی صرف برائی کا ارادہ ہے، برائی کو کیا نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، برائی کا ارادہ ہے، برائی کو پریکٹس میں نہیں لایا ہے، برائی کو انجام نہیں دیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس گناہ سے بچ گیا، اس گناہ سے محفوظ رہا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مسلمان نیکی نہ کر سکے تو؟ ارشاد فرمایا،
گناہ سے باز رہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو امید ہے کانسیپٹ واضح ہو چکا ہوگا کہ آخر گناہ کا ارادہ کیا لیکن بچ گیا، پھر بھی اسے ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ گناہوں سے بچنا حدیث پاک کے مطابق یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس نے کسی گناہ کا ارادہ کیا اور پھر اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اسے چھوڑ دیا تو اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے مجبوراً گناہ چھوڑا یعنی اس کے اور گناہ کے درمیان کوئی رکاوٹ آ گئی ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ اچھا یہ دیکھیں، بندہ حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کریں کہ بندے نے ابھی نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اللہ پاک اسے کیا عطا فرما رہا ہے؟ کامل نیکی، حسنۃ کاملہ، کاملہ کے الفاظ ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری کے اندر، حدیث مذکور کے ان الفاظ عندہ کاملہ میں عندہ سے نیکی کی عظمت و شان کی طرف اشارہ ہے، جبکہ کاملہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک ارادے پر ملنے والی نیکی بھی کامل نیکی ہوگی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کے لفظ کاملہ سے اس نیکی کی عظمت اور اس کے حکم کی تاکید کی طرف اشارہ ہے، جبکہ سیئہ کے ساتھ کاملہ نہیں بلکہ سیئۃً واحدہ کا لفظ ذکر کیا گیا، یعنی برائی کے کام میں صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ حدیث پاک کے حصے، اب حدیث پاک کا ایک لفظ ہے کتبہ اللہ، یہ اللہ پاک لکھ دیتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک فرشتے کو نیکی لکھنے کا حکم دیتا ہے تو وہ نیکی لکھ دیتا ہے، کتبہ اللہ سے یہ مراد ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، اذا اراد عبدی ان یعمل سیئہ فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو جب تک کہ وہ گناہ نہ کر لے۔ تو کتبہ اللہ سے مراد ہے اللہ کے مقرر کردہ فرشتے اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتہ بندے کے دل کو جان لیتا ہے۔ جب کتبہ اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ لکھتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارادہ، یہ تو دل کی کیفیت و حالت کو کہتے ہیں نا، تو گویا کہ فرشتہ دل کی حالت کو جانتا ہے۔ فرشتہ دل کی حالت کو کیسے جانتا ہے؟ اس کے تعلق سے علماء نے، محدثین نے دو طرح کی کیفیات کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک اسے مطلع فرما دیتا ہے یا پھر اسے ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے جس سے وہ دل کے ارادے کو جان لیتا ہے، یعنی اللہ پاک فرشتے کو ایسی طاقت و قوت دے دیتا ہے جس سے وہ دل کے ارادے کو جان لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتے کو ندا کی جاتی ہے کہ فلاں کے لیے اتنی اتنی نیکی لکھو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا رب اس نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اس نے نیکی کی نیت کی تھی، یعنی جو پہلا قول تھا کہ رب تبارک و تعالی فرشتے کو مطلع کر دیتا ہے تو وہ نیکیاں لکھ لیتا ہے، اس کی دلیل یہ حدیث پاک ہے۔ اور جو دوسرا قول ہے کہ اللہ پاک فرشتے کے اندر اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ وہ خود بندے کے دل کے حال کو جان لیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ بندے کے برے ارادے پر فرشتے کو بدبو محسوس ہوتی ہے، جبکہ اچھے کام کے ارادے پر فرشتے کو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح وہ اچھی اور بری نیتیں پہچان لیتا ہے۔ اب یہاں رک کر کے تھوڑا سا میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب فرشتے کے علم غیب کا یہ عالم ہے کہ انسان کے دل کے خیالات کو جان لیتا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے تو عرض نہیں کر رہا، حدیث پاک کی شرح میں علماء کے اقوال اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب سنیں، جب فرشتے کے علم غیب کا یہ عالم ہے کہ وہ انسان کے دلی خیالات کو جان لیتا ہے تو مجھے بتائیں، جن کی خاطر ساری کائنات کو سجایا گیا ہو، جن کی خاطر ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے
تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ اب یہاں نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا تذکرہ جو ہوا کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علامہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے فرشتوں نے نیکیاں اور برائیاں لوح محفوظ میں لکھ دیں، یا بندے کی تقدیر میں تحریر فرما دیں، یا یہ مراد ہے کہ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے بندے کے نیک و برے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ امت محمدیہ پر رب تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اس کے دریائے رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، وہ اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ بھی مہربان ہے۔ ہم گنہگاروں پر اس کا کتنا کرم و احسان ہے کہ وہ ہمیں نیکی کے ارادے پر بھی نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایک نیکی کے بدلے 700 بلکہ اس سے زیادہ جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جبکہ گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں ملتا بلکہ اس ارادے سے باز آنے پر بھی نیکی عطا فرماتا ہے، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ یہ کرم نہ فرماتا اور گناہ کے ارادے پر بھی گناہ ملتا، یا ایک گناہ کے بدلے بھی کئی گناہ ملتے، تو انسان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتا، کیونکہ انسان کے برے خیالات اور برے اعمال نیک ارادوں اور نیک اعمال سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے اس کرم کے باوجود بھی جو محروم رہ جائے تو وہ واقعی محروم ہے۔ اب آپ نے دیکھا اس حدیث پاک کا ایک ورڈ، ایک لفظ یوں تھا ان ہمہ، اگر بندہ ارادہ کرے، تو یہ وسوسہ، خیالات، ارادے یہ کیا ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ گفتگو میں عرض کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے الفاظ پہ آپ غور کریں تو آپ نے ایک لفظ کچھ یوں سنا ہوگا، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا۔ تو انسان کو جو مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، انسان جو ارادہ کرتا ہے، جو کچھ بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے، اچھے برے خیالات، اس کے تعلق سے علماء نے خیالات کی 5 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ احمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خیالات 5 قسم کے ہیں۔ پہلے میں ایک ایگزامپل سے، ایک مثال سے آپ کو اس تھیوری کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ فرض کیجئے کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ چوری کرے، تو یہ خیال حاجز کہلاتا ہے۔ اگر یہ خیال بار بار آئے تو اس کو خاطر کہا جاتا ہے۔ جب اس کا ذہن چوری کی طرف مائل ہو جائے اور وہ یہ منصوبہ بنائے کہ فلاں مکان میں چوری کرنی ہے، اس کی فلاں دیوار توڑنی ہے، فلاں راستے سے واپس آنا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس چیز کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ اور جب وہ چوری کا ارادہ کر لے اور غالب جانب چوری کرنے کی ہو، لیکن مغلوب گمان یہ ہو کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، لہذا چوری نہ کرنا بہتر ہے، تو یہ ہم کہلاتا ہے۔ اور جب یہ مغلوب جانب بھی ختم ہو جائے اور وہ پختہ ارادہ کر لے کہ چوری ضرور کروں گا چاہے پکڑا ہی کیوں نہ جاؤں، تو یہ عزم کہلاتا ہے۔ پہلے 4 جو قسمیں ہیں ان پر مواخذہ نہیں، جبکہ جو 5ویں قسم ہے یعنی عزم، اس پر مواخذہ ہے، اگرچہ وہ اپنے عزم پر کسی وجہ سے عمل نہ کر سکے۔ مثلا چوری کے پختہ ارادے سے، عزم سے وہ کسی گھر میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، لہذا واپس آ گیا، تو اب اسے چوری کا گناہ ملے گا، کیونکہ چوری کا یہ پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ اگر یہاں مال ہوتا تو ضرور چوری کرتا۔ تو یہ 5 ٹرمز ہیں، 5 اصطلاحات ہیں جو انسان کے خیالات کی 5 طرح کی تقسیم کی ہے علماء نے۔ نمبر 1 حاجز۔ حاجز کا مطلب کیا ہوگا؟ اچانک کسی چیز کا دل میں خیال آ جانا، دس از کالڈ حاجز، اسے حاجز کہا جاتا ہے۔ خاطر، ہو سکے تو لکھ بھی لیں، بہت جگہ آپ کے یہ کام بھی آئے گا۔ دل میں کسی چیز کا بار بار خیال آنا، یہ خاطر کہلاتا ہے۔ حدیث نفس، جس چیز کا خیال دل میں آیا، ذہن اس کی طرف مائل بھی ہوا اور اس کے حصول کے لیے یعنی وہ چیز کرنے کے لیے منصوبہ پلاننگ کرنے لگا، تو یہ کہلاتا ہے حدیث نفس۔
ہم یہ ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال آیا اور غالب جانب اسے حاصل کرنے کی ہو، یعنی ترجیح وہ اسے پانے ہی کی کوشش کر رہا ہو، لیکن ضرر اور نقصان کے خوف کی وجہ سے مغلوب سا خیال اس بات کا بھی ہو کہ اسے یہ کام کو نہ کرے، تو یہ کہلاتا ہے ہم عزم۔ جب اس کا یہ نقصان اور ضرر کا خوف بھی اس کے دل سے نکل جائے، مغلوب جانب بھی زائل ہو جائے اور اپنے آپ کو اس کے حصول پر آمادہ، یعنی اس کام کو کرنے پر آمادہ کر کے اس چیز کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، تو یہ عزم کہلاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بالتفصیل ڈیٹیل عرض کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ جو اوپر کی 4 چیزیں ہیں، حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم، ان 4 چیزوں پر تو مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی گناہ کا عزم کر لے پھر وہ کسی وجہ سے گناہ نہ کر سکے تو پھر اس پر گناہ ملتا ہے۔ ایگزامپل سے میں کمپلیٹلی اس کو سمجھا چکا ہوں، امید ہے بات بالکل کلیئر ہو چکی ہوگی۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک میں 2 چیزوں کا ذکر ہوا، حسنہ اور سیئہ۔ حسنہ کہتے ہیں نیکی کو اور سیئہ کہتے ہیں گناہ کو۔ یہ نیکی اور گناہ کیا ہے؟ آپ نے بہت سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، لیکن نیکی اور گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نیکی ہر وہ عمل ہے جو ثواب کا باعث ہو، یعنی جس کے ذریعے ثواب ملے، اور گناہ ہر وہ عمل ہے جو عذاب کا باعث ہو، یعنی جس کے ذریعے عذاب ملے۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر رکھیے گا کہ نیکی اسے کہتے ہیں جو ثواب کا ذریعہ ہو، اور گناہ اسے کہتے ہیں جو عذاب کا سبب ہو، عذاب کا ذریعہ ہو۔ لہٰذا کبھی کبھی نماز یہ گناہ بن جاتی ہے۔ ہاں، نماز کیا ہو جاتی ہے؟ گناہ بن جاتی ہے۔ ممنوع وقتوں میں نماز پڑھنا گناہ ہے۔ جن وقتوں میں شریعت نے نماز پڑھنے سے روکا ہے، اس وقت میں نماز پڑھنا یہ گناہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں یا جان فدا کر دینا ثواب ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا یہ عذاب ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دینا یہ عذاب نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ یوں ہی ویسے ہی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا یہ گناہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں یا جان فدا کر دینا ثواب ہے۔ تو اس لیے عمل پہ آپ غور کریں۔ عمل ہے تو نماز، ایک جگہ وہ نیکی بن جا رہا ہے اور ایک جگہ وہ گناہ بن جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نیکی اسے کہیں گے جو ثواب کا ذریعہ ہو، اور گناہ اسے کہیں گے جو عذاب کا باعث ہو، عذاب کا سبب ہو، عذاب کا ذریعہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے نماز عصر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام پر قربان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں تشریف فرما ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، لیکن آپ نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا اور آپ نے نماز عصر قضا ہو جانے دی۔ اور حضرت صدیق اکبر، جن کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ حالانکہ یوں ہی جان کو قربان کر دینا گناہ ہے، لیکن یہاں پر یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ نیکی ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدنا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروض غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔
مولا تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل یہ بھی نیکیوں کو عام کرنے کا ذریعہ ہے، اس کو خوب عام کیجئے۔ اگر آپ کے ہاں یہ آتا ہے تو اپنے فرینڈ سرکل میں بھی اس کو عام کرنے کی کوشش کریے۔ نیکیاں کرتے رہیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینہ